پاس بھیجا جائے اور یہ جا کر کے ان سے بات کرے گا۔ عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ سے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے نبی، اے محمد، ہمارے درمیان تمہاری کتنی عزت تھی، تم نے اپنی ساری عزت گنوا بیٹھے، یہ اسلام اور توحید کی بات کر کے تم نے اپنی ساری عزت گنوا بیٹھی، آخر تم چاہتے کیا؟ اگر تم سرداری چاہتے ہو تو میں ایک آفر لے کر کے آیا ہوں کہ ہم تم کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر تم کو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کا مقصد ہے تو عرب کی منتخب دوشیدہ سب سے جو خوبصورت لڑکی ہوگی ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے، اور اگر تم کو دولت چاہیے تو تمہارے قدموں میں ہم دولت کا انبار لگا دیں گے۔ اس طرح سے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بہت بڑی بڑی باتیں کی، بہت لمبی چوڑی تقریر اس نے عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی بات سنتے گئے، آپ نے عتبہ کی گفتگو سے اپنی گفتگو سے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اور جب عتبہ کی بات مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا تمہاری بات پوری ہو گئی، کیا تم اپنی بات کو مکمل کر چکے؟ عتبہ نے کہا ہاں میری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی تقریر کے جواب میں آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، حامیم اور سورہ فصلت کی تلاوت کرنے لگے۔ پڑھتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے سامنے اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے روگردانی کی، آپ کی بات انہوں نے نہیں مانا، قرآن مجید کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد اور ثمود کا ہوا تھا۔ عتبہ نے جیسے ہی یہ آیت کریمہ سنا، فوراً اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بس کرو محمد بس کرو۔ عتبہ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں وہ سچ ہو کر کے رہے گی، اور اسی طرح سے قوم عاد اور قوم ثمود کا انجام اللہ نے کیا کیا تھا عتبہ کو اچھی طرح سے پتا تھا، اس لیے وہ فوراً خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ قوم والے منتظر تھے کہ ابھی عتبہ آئے گا، عتبہ ہی بڑا چالاک بادشاہ ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی رزق لے کر کے آئے گا۔ قوم والوں کے سامنے عتبہ جاتا ہے اور وہاں قوم والے اس سے سوال کرتے ہیں کیا ہوا، تم بات کر کے آئے، کیا رزلٹ نکلا؟ خاموش بیٹھا ہے۔ مکہ کے لوگ عتبہ کو کہتے ہیں کہ محمد کا جادو اس پر بھی چڑھ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے، آپ کے سامنے بھی اگر کوئی کافر آ کے آپ کو چیلنج کرنا چاہے گا، آپ اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر کے آپ اسے ہرا سکتے ہیں۔ نہ لڑائی کی ضرورت ہے، نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی آپ کا دفاع کرے گا، مگر کب؟ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر آپ اسے چھوڑ دیں، ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب تک رمضان المبارک کا مہینہ ہے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر اس میں ایک قرآن بھی مکمل کر لیے، 2-4 پارے بھی پڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ سے ایک سوال پوچھ لیا جائے قرآن مجید کے بارے میں آپ نہیں جواب دیں، تو ہم نے صرف قرآن مجید کو تلاوت کی کتاب بنا رکھی ہے، اور اللہ نے کیا پیغام دیا ہے قرآن مجید کے اندر ہمیں نہیں پتا۔ تو اگر ہم قرآن مجید سے اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گے، قرآن مجید سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ دیا، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر اس بات کو علی الاعلان ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید سے اگر آپ کا رشتہ ہٹ گیا، آپ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین آپ کی دنیاوی زندگی کو بھی تنگ کر دے گا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب دے گا۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پڑھیے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي
أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. کہ اللہ رب العالمین نے کہا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، کہا جس نے قرآن مجید سے اعراض کیا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں، غور سے سنیں. اگر آپ مہینے کا 5 لاکھ روپیہ بھی کماتے ہیں، آپ کے پاس بہت بڑی پراپرٹی بھی ہے اور اسی طریقے سے بہت کماتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن مجید سے اپنا رشتہ ختم کر دیں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کریں گے، نہ اسے سمجھیں گے، اللہ نے کہا گرچہ آپ کتنا بھی کماؤ گے اللہ رب العالمین تمہاری دنیاوی زندگی کو تنگ کر دے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا. اور اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اندھا اٹھائے گا. جب اللہ رب العالمین کے روبرو تم حاضر ہوگے تو اللہ رب العالمین تمہیں اندھا کر دے گا. اب وہ بندہ جس کو اللہ نے اندھا آخرت میں کر دیا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا. سوال کیا ہوگا؟ اے اللہ رب العالمین لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمہیں دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر تو میرے پاس آنکھیں تھی، آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب ہوگا اور وہ جواب قرآن مجید کے اندر ہے، آپ اسے پڑھیں اور سمجھیں. اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. کہ اللہ رب العالمین کہے گا دنیا کے اندر تو نے قرآن مجید کو بھلا دیا، تو نے قرآن مجید سے اعراض کیا، تو نے قرآن مجید سے روگردانی کی، تو جا آج میں تجھے بھول گیا اور اس کے نتیجے میں نے تمہیں اندھا کر دیا. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے جو اپنا رشتہ دنیا کے اندر ختم کرے گا، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، نہ اسے سمجھ کر کے پڑھے گا، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کو اللہ نے 2 سزائیں اس کے لیے متعین کی ہے. دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی طرح سے قرآن مجید سے اگر ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسی سزا دے گا کہ ایک ایسی قوم کو تم پر مسلط کر دے گا جو وہ قوم تمہیں دنیا کے اندر ہلاک و برباد کرے گی. اور قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به الاخرین. کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ایک قوم کو بلندی عطا کرتا ہے اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اللہ رب العالمین ایک قوم کو پست کر دیتا ہے. اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید سے آپ اپنا رشتہ جوڑیں گے، قرآن مجید کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو بلندی عطا کرے گا. کوئی کافر، کوئی مشرک تم پر مسلط نہیں ہوگا، نہ ہی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. لیکن آپ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن کریم سے آپ نے اپنا رشتہ نہیں جوڑا، اللہ رب العالمین کسی قوم پر ایسی قوم کو مسلط کر دے گا جو تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی. اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہ اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے اعراض کیا، اللہ رب العالمین تمہیں ایک ایسی قوم پر تم پر مسلط کرے گا جو تمہیں دنیا کے اندر مار کر کے ہلاک کر دے گی، اور جو اللہ رب العالمین ایک دوسرے مخلوق کے لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی. بغداد کا واقعہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا، آپ نے سنا کہ بغداد کے اندر ایسے ہی ہوا. وہ تاتاری قوم جس کو بطور عذاب اللہ نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا تھا، اس تاتاری قوم نے مسلمانوں کا خاتمہ کیا، سب کو مار ڈالا. بعد میں وہی تاتاری قوم اسلام قبول کیے اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جن کو ان لوگوں نے مارا تھا ان سے اچھے مسلمان بھی تھے جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح سے آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، اگر ہم قرآن مجید سے رشتہ توڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے ہی سزا دے گا. اسی طرح سے ایک تیسری سزا، اگر قرآن مجید سے ہم نے اپنا رشتہ ختم کر دیا، تیسری سزا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر شیطان کی ضرورت ہے. ایک شیطان تمہارے ارد گرد ہمیشہ گھومے گا، تمہارے اوپر سوار رہے گا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جو رحمان کے ذکر سے دوری اختیار کرے گا، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور بھاگے گا، قرآن مجید سے اپنا رشتہ ختم کر دے گا، اللہ رب العالمین اس
ने कहा नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन, और वो शैतान उसका दोस्त बन जाएगा। व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, और वो शैतान उसको ऐसी चीजों में मुब्तला करेगा, उसके सामने ऐसी ऐसी बातें लेकर के आएगा कि ऐसा लगेगा कि वो आदमी सीधे रास्ते पर चल रहा है, अच्छे रास्ते पर चल रहा है, सिराते मुस्तकीम पर चल रहा है। लेकिन अल्लाह ने कहा व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, वो शैतान उसको राह रास्त से भटका देगा और वो बंदा गुमान ये करेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और वो खुश फहमी में मुब्तला होगा कि वो सिराते मुस्तकीम पर चल रहा है, लेकिन हकीकी मानों में वो सिराते मुस्तकीम पर नहीं होगा। क्यों? कुरान से दूरी की सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान मुसल्लत कर देगा। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी सजाएं मुतय्यन की हैं। आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद क्या के पढ़ने से, उससे रिश्ता जोड़ने से दुनिया के अंदर कितने फवायद आपको मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान है, अल्लाह ने कहा इसकी तिलावत करो। कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा को पढ़ा करो, सूरह आल इमरान की तिलावत किया करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रूबरू हाजिर होगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे सवाल और जवाब करना शुरू कर देगा, और ऐसे मौके पर जब तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, तुम सोचोगे कि कोई शख्स आ जाए जो मेरे बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश कर दे, कोई काम आने वाला नहीं होगा। लेकिन आप कुरान मजीद को अगर आप पढ़ेंगे, कुरान मजीद से रिश्ता जोड़ेंगे, तो ये सूरह बकरा और सूरह आल इमरान भी आपकी शिफात करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आएगा और कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को बख्श दे, इस बंदे को माफ कर दे। ये बंदा कुरान मजीद की तिलावत करता था, कुरान मजीद से इसने रिश्ता जोड़ा रखा था। कौन शिफात करेगा? सूरह बकरा और सूरह आल इमरान आपकी शिफात करेगा। कब? जब आप कुरान मजीद से रिश्ता जोड़ेंगे। लेकिन अगर कुरान मजीद से हमने रिश्ता खत्म कर दिया तो यही कुरान मजीद हमारे खिलाफ गवाही देगा। तो इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम कुरान मजीद से अपने रिश्ते को जोड़े, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, कुरान मजीद को तदब्बुर के साथ पढ़ें। इसलिए कि कुरान मजीद हमें सिखाता है कि हमारा दीन कैसा होना चाहिए, हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, हमारी तहजीब कैसी होनी चाहिए, हमारा कानून कैसा होना चाहिए, हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए। ये कुरान मजीद अगर हम पढ़ेंगे तो इन सारी बातों की रहनुमाई हमें इसी कुरान मजीद के अंदर मिलती है। अगर हम कुरान मजीद नहीं पढ़ेंगे, हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए, हमारा